نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 89 باب ما یقول بعد تکبیر۔ باب ہے اس سلسلہ میں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کہے۔ نمازی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اس کو کیا پڑھنا چاہیے، اس کا تذکرہ۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جمہور محدثین فقہا کے نزدیک سب سے پہلے دعائے استفتاح، اس کے بعد تعوذ، پھر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ، یہ ہے ترتیب۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دعائے استفتاح، تعوذ اور بسم اللہ یہ نہیں ہے، البتہ اگر کوئی پڑھ لے تو جواز ہے اس کے نزدیک، ورنہ وہ اس کے قائل نہیں۔ تو جمہور امت ان کے پاس بہت سارے صحیح احادیث کے دلائل موجود ہیں جن کی بنا پر دعائے استفتاح، تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا بھی مسنون ہے۔ باقی رہا ان کو اونچی پڑھا جائے یا آہستہ، باقی تمام چیزیں دعائے استفتاح اور تعوذ اس کے تو تمام آہستہ ہی پڑھنے کے قائل ہیں۔ بسم اللہ کے بارے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آہستہ پڑھا جائے یا اونچا، اس کو آہستہ پڑھنے کی بھی کئی ایک روایات سے ثابت ہے کہ بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے، جس طرح صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 250 اور اسی طرح مسند احمد جلد 3 صفحہ 179 پر اس کی صراحت اور وضاحت ہے۔ البتہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے کا جواز بھی موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جماعت کروائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے، اونچی آواز سے پڑھا، اور پھر فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشابہت رکھتا ہوں۔ یہ سنن کبریٰ البیہقی جلد 2 صفحہ 46 پر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہری انداز میں بسم اللہ پڑھنا اور بعد میں کہنا کہ میری نماز نبی کی نماز کے ساتھ زیادہ مشابہت والی ہے، یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ بھی کہ انہوں نے بھی جماعت کرائی اور بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ اقتداء کرنے والا ہوں، عین نبی کی انداز اور اسلوب پر میں نماز پڑھنے والا ہوں۔ یہ سنن دارقطنی جلد 1 صفحہ 307 اور 308 پر یہ روایت ہے۔ دونوں قسم کے دلائل دے کر راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ بسم اللہ کو سری اور جہری دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اور صاف ظاہر ہے یہ اسی نماز میں ہوگا جس کی قرأت جہری ہوتی ہے، اس میں جس کی قرأت ہی سری ہے اس میں تو لازمی طور پر بسم اللہ بھی آہستہ ہی ہوگی۔ جن نمازوں کا اندر قرأت جہری اونچی ہوتی ہے، جس طرح مغرب، عشاء اور فجر میں، تو ان کے اندر بسم اللہ کو اونچی آواز سے جہری انداز میں پڑھنے کا جواز ہے۔ دونوں طرح کی روایات ہیں، البتہ آہستہ پڑھنے کی روایات زیادہ ہیں، کثیر مقدار میں ہیں، تو جواز دونوں طرح ہے، البتہ آہستہ پڑھا جائے تو یہ زیادہ عام طریقہ ہونا چاہیے اور زیادہ بہتر ہے، البتہ گاہے بگاہے اگر اونچا پڑھا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ حدیث نمبر 743 قال حدثنا حفص بن عمر
قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی نماز کا افتتاح کرتے تھے، آغاز کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ دعائے استفتاح یا تعوذ اور بسم اللہ نہ پڑھتے تھے، مطلب یہ کہ جہری آواز میں، اونچی آواز سے آپ کی ان الفاظ سے آپ کی آواز بلند ہوتی، جہری ہوتی تھی، باقی جو ہیں ان کا آہستہ پڑھنے کی اس سے نفی نہیں ہوتی۔ اور آہستہ پڑھنے کے جواز کے دلائل مختصر پہلے بتلا دیے اور دعائے استفتاح کے بارے میں آگے روایت بیان کی۔ حدیث نمبر 744 قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو حریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی فرماتے تھے تکبیر اور قرات کے درمیان اسکاتۃ، کچھ دیر خاموشی اختیار کرنا۔ تکبیر تحریمہ اور قرات شروع کرنے کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے۔ قال احسب قال حنیۃ، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ دیر خاموش رہتے، حنیۃ تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ فقلت ابی و امی یا رسول اللہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی میرے ماں باپ پر قربان اللہ کے رسول، اسکاتک بین تکبیر والقراءۃ ما تقول، آپ کا تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ دیر خاموش رہنا، اس خاموشی کے دوران آپ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کچھ دیر آپ خاموش رہتے ہیں، اس خاموشی کے اندر آپ کیا فرمایا کرتے ہیں؟ اس سے ثابت ہوا کہ اسکات جو ہے یہ پڑھنے کے منافی نہیں ہے، اسکات اور انصات یہ پڑھنے کے منافی نہیں ہے۔ اگر آہستہ قرات کی جائے تو یہ اسکات کے یا انصات کے منافی نہ ہوگی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب لسان ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ تکبیر اور قرات کے درمیان جو اسکات کرتے ہیں اس کے درمیان ما تقول فرماتے کیا ہیں؟ اور آپ نے بھی یہ رد نہیں کیا کہ ابو ہریرہ آپ نے کیا سوال کر دیا کہ خاموشی کے اندر بھی کچھ پڑھا جاتا ہے، بلکہ ان کے سوال کو درست قرار دیا، فرمایا کہ اقول، میں یہ کہا کرتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا میں پڑھا کرتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ دوری ڈال دے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح دوری ڈالی ہے، فاصلہ ڈالا ہے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اسی طرح میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری اور فاصلے ڈال دے۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ صاف کر دے مجھ کو، پاک کر دے مجھ کو خطاؤں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس تک سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ دھو ڈال میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولوں سے۔ یہ دعا آپ قرات شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعا استفتاح ثابت ہیں،
جس طرح کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جو ابو داؤد کے حدیث نمبر 776 میں ہے۔ ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد قراءت شروع کرنے سے پہلے یہ دعا استفتاح پڑھنا یہ مسنون ہے۔ البتہ اگر کسی عارضے کی وجہ سے کوئی نہیں پڑھ سکا تو اس سے سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ اس کے بعد دعا استفتاح کے بعد پھر تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے۔ ایک تو قرآن سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں کہ یا اللہ میں اس کے وسواس، اس کے خیالات اور اس کے طرح طرح کی شرارتوں اور خباثتوں سے یا اللہ میں محفوظ رکھنا۔ ویسے مرفوع حدیث میں بھی یہ الفاظ ثابت ہیں۔ ابو داؤد کے حدیث نمبر 775 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأت شروع کرنے سے پہلے اس انداز میں تعوذ پڑھتے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد بسم اللہ ہے، بسم اللہ کے بعد پھر آگے سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ ترتیب ہے نماز کے آغاز کی۔ اس کے بعد دوسرا آگے بیان باب نمبر 90 کے اندر نماز کا مزید طریقہ بیان کیا کہ اس کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت بھی ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 745 قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکہ عن اسماء بنت ابی بکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الکسوف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف ادا کی۔ فقام فاطال القیام، آپ کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا۔ صلاۃ کسوف جو سورج گرہن ہو تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، تو چونکہ اس نماز کی کیفیت دیگر نمازوں سے کچھ مختلف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک رکعت کے اندر 2 رکوع کیے جاتے ہیں، بلکہ 3 رکوع بھی ثابت ہیں، اور یہ پوری تفصیل جب اس کا آگے موضوع آئے گا وہاں بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف سورج گرہن والی نماز پڑھی۔ فقام فاطال القیام، آپ نے قیام فرمایا اور لمبا قیام کیا۔ ثم رکع فاطال الرکوع، پھر رکوع کیا پس لمبا رکوع کیا۔ ثم قام فاطال القیام، پھر قیام کیا اور لمبا قیام کیا۔ ثم رکع، پھر رکوع کیا فاطال الرکوع، اور لمبا رکوع کیا۔ گویا کہ 2 قیام اور 2 رکوع ایک رکعت میں کیے۔ ثم رفع، پھر رکوع سے سر اٹھایا۔ ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا۔ فاطال السجود، لمبا سجدہ کیا۔ ثم رفع، پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ ثم سجدہ فاطال السجود، پھر دوسرا لمبا سجدہ کیا۔ ثم قام فاطال القیام، پھر آپ کھڑے ہوئے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور لمبا قیام کیا۔ ثم رکع فاطال الرکوع، پھر لمبا رکوع کیا۔ ثم رفع فاطال القیام، رکوع سے سر اٹھایا تو لمبا، پھر قوما کیا۔ ثم رکع فاطال الرکوع، پھر رکوع کیا، لمبا رکوع کیا۔ ثم رفع، پھر سر اٹھایا فسجد فاطال السجود، پھر لمبا سجدہ کیا۔ ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم انصرف۔ اس طرح 2 رکعتیں مکمل کر کے بعد جب آپ نے انصراف فرمایا، فقال قد دنت منی الجنہ، تاکہ قریب کر دی گئی تھی میرے جنت۔ نماز کے دوران میں نے دیکھا جنت میرے بالکل قریب کر دی گئی۔ حتی لو اجترأت علیہا لجئتکم بکتاف من کتافہا، حتیٰ کہ اتنی قریب کر دی اگر میں تھوڑی سی ہمت کرتا تو میں لاتا تمہارے پاس اس کے خوشوں میں سے ایک خوشہ، ایک گچھا اتار کر لاتا۔ جنت کے خوشے ان میں سے ایک
تھوڑا سا میں اگر کوشش کرتا تو ایک اس کا خوشہ توڑ لیتا، اتنی قریب آ گئی تھی۔ ودنت منی نار، اسی طرح دوسرے مرحلہ کے اندر آگ بھی میرے قریب کر دی گئی۔ حتیٰ کہ میں نے یہ کہا اے رب اوا انا معہم، اے میرے رب کیا میں بھی ان کے ساتھ رکھا جاؤں گا؟ بالکل آگ میرے قریب آ گئی ہے۔ اصل کے اندر آپ کو ایک منظر دکھلانا مقصود تھا بڑے قریب سے۔ وہ کیا تھا؟ فیضا امراتن، اچانک ایک عورت، حسبت انہ قال، راوی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تخدشھا حراتن، ایک عورت کو بلی خراشیں لگا رہی تھی اور اس کو ناخنوں سے نوچ رہی تھی۔ قلت ما شأن ھذہ، تو میں نے پوچھا اس کا کیا حال ہے، یہ اس کو کیا اس طرح کی یہ سزا ہو رہی ہے کہ بلی اس کو ناخنوں سے خراش رہی ہے؟ قالوا حبستھا، تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے بتلایا کہ حبستھا، اس عورت جس کو یہ بلی خراش رہی ہے اس نے اس کو روکے رکھا، باندھے رکھا، حتیٰ ماتت جوعا، یہاں تک کہ بھوک سے مر گئی۔ لا ہی اطعمتھا ولا ارسلتھا تاکل، نہ اس نے اس کو چھوڑا کہ یہ کوئی کھا پی لے اور نہ اس کو کھلایا، نہ خود کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کھا پی لے۔ قال نافع فرماتی ہے راوی، حسبت انہ قال من خشیش اور خشاش الارض، کہ میرا خیال یہ بھی ہے کہ میرے استاد نے یہ الفاظ بھی بیان کیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس نے اس کو چھوڑا نہیں کہ یہ زمین کے کوئی کیڑے مکوڑے کھا لے، زمین پر رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، ٹڈی وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو نہ اس نے اس کو چھوڑا کہ کھا پی کر اپنی جان بچائے اور نہ کچھ کھانے کو دیا۔ ثابت سے یہ کیا کہ دعا استفتاح کے بعد نماز جو قیام ہے وہ آپ کا لمبا، لیکن یہ لمبا قیام یہاں تو صلاۃ کسوف کا تذکرہ کیا، تو باقی نمازوں کے اندر بھی آپ کا اطمینان اور سکون والی نماز ہوتی، البتہ اگر باجماعت ہے تو پھر قیام مقتدیوں کے لحاظ سے آپ فرمایا کرتے تھے۔ باب نمبر 91، باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، باب نظر کو اٹھانا امام کی طرف نماز میں۔ نماز کے اندر امام کی طرف نظر اٹھا کر امام کو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ اس سے کوئی نماز کے اندر کوئی خلل تو نہیں آئے گا، اس کا بیان۔ وقالت عائشہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف میں فرمایا، یعنی صلاۃ کسوف مکمل کرنے کے بعد جس کا پیچھے تذکر آیا، فرأیت جہنم یحتم بعضها بعضا، آپ نے فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران جہنم دیکھی، اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، بعض حصہ بعض کو توڑے جا رہا ہے۔ اس قدر شدید الاؤ اور آگ تھی کہ آگ دوسری آگ کو اس کو تباہ کرتی جا رہی تھی۔ حین رأیتمونی تأخرت، یہ اس وقت میں نے منظر دیکھا کہ جب تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ نماز کے دوران ہی پہلے میں تھوڑا سا آگے بڑھا تھا، پھر اچانک میں پیچھے ہٹ رہا تھا، جب میں پیچھے ہٹ رہا تھا اس وقت یہ منظر مجھے دکھلایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حین رأیتمونی، جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا، تو صحابہ کرام پیچھے نماز میں تھے تو انہوں نے نماز کے دوران ہی آپ کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر مقتدی کی نظر امام کی طرف جائے اس میں نماز کے اندر خلل نہیں آئے گا، البتہ آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی ممانعت ہے کہ دوران نماز آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائی جائے، اور نماز کے دوران بہتر افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر ہو، نماز کے اندر سجدے کی جگہ نظر ہونی چاہیے، یا بوقت ضرورت امام کی طرف بھی امام کے حرکات و سکنات کا اندازہ لگانا ہے تو اس وقت امام کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ
کبھی کبھار ہوگا، لیکن عام طور پر نظر جب سجدے کی جگہ عاجز انکساری کے ساتھ جمی رہے۔ حدیث نمبر 746۔ قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر قال قلنا لخباب اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر۔ ابو معمر فرماتے ہیں ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم، اس قرات سے مراد ما فوق الفاتحہ ہے۔ فاتحہ تو پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں، تو فاتحہ سے اوپر والی قرات کیا ظہر عصر کی نماز کے اندر آپ کیا کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں آپ کرتے تھے۔ قلنا بما کنتم تعرفون ذاک، ہم نے پوچھا کہ یہ تم کیسے پہچانتے تھے، تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ قرات کرتے ہیں؟ تم پیچھے صف میں ہوتے تھے، آپ آگے جماعت کروا رہے ہیں اور قرات بھی آہستہ ہے، تو تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ قال باضطراب لحیتہ، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی داڑھی کی حرکت سے، آپ کی داڑھی مبارک کی حرکت، کیونکہ انسان آہستہ قرات بھی کرے تو ہونٹ زبان حرکت کرے گی، تو جس کی وجہ سے داڑھی بھی حرکت کرے گی، تو آپ کی داڑھی کی حرکت کرنے سے ہم اندازہ لگاتے کہ آپ خاموشی سے نہیں کھڑے بلکہ قرات فرما رہے ہیں۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ نماز کے دوران اگر امام کی طرف التفات ہو جائے، نہ امام کو دیکھ لیا جائے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران کبھی کبھار دیکھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 747۔ قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال انبأنا ابو اسحاق قال سمعت عبد اللہ ابن یزید یخطب قال حدثنا البراء وکان غیر کذوب۔ عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن یزید کو یہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اور خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں حضرت براء نے بیان کی، اور وہ کہ جھوٹے نہیں تھے، وہ کہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، صحابہ تو ویسے ہی تمام سچے ہیں، لیکن مزید تاکید کے لیے مجھے حضرت براء نے بیان کیا جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہم کانوا اذا صلوا، بے شک جب نماز پڑھتے تھے، مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فرافع رأس من رکوع، آپ سر مبارک اٹھاتے رکوع سے، قاموا قیاما، تو آپ کھڑے ہوتے سیدھے، حتی یروا قد سجدا، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے قاموا قیاما، تو پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہو جاتے سیدھے، حتی یروا قد سجدا، یہاں تک وہ دیکھ لیتے کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں۔ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، تو رکوع کے بعد صحابہ کرام کھڑے ہیں قومے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سجدے میں پہنچ نہ جاتے، اپنی پیشانی مبارک زمین پر رکھ نہ لیتے، اس وقت تک وہ کھڑے رہتے، تو جب آپ سجدے میں پیشانی رکھ لیتے پھر وہ جھکتے۔ اس سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ حتی یروا قد سجدا، وہ آپ کو دیکھتے کہ جب آپ سجدے میں پہنچ گئے ہیں پھر وہ سجدے کے لیے جھکتے، تو گویا کہ نماز کے دوران مقتدی جو وہ امام کو دیکھ سکتا ہے، اس سے نماز باطل نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 748۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال خسفت الشمس على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، سورج گرہن ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، دور مبارک میں، آپ نے نماز پڑھائی۔ قالوا یا رسول اللہ رأیناک تناول شیئا فی مقامک، بعد میں صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا تھا آپ اپنی اس جگہ کھڑے ہوئے کوئی چیز پکڑ رہے تھے، نماز کے دوران ہی آپ ایسے ہاتھ آگے کر کے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش میں تھے، تو یہ کیا واقعہ تھا؟ ثم رأیناک تقعقعت، پھر ہم نے دیکھا آپ پچھلے پاؤں پیچھے بھی ہٹے ہیں، پہلے آگے بڑھ کر کسی چیز کو پکڑنا چاہتے تھے، تو پھر دوسرے لمحے دیکھے آپ پیچھے
کو ہٹتے آ رہے تھے۔ قال انی اریت الجنہ فتناولت منہا انقودا، آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھلائی گئی تھی تو میں پکڑنا چاہتا تھا اس کا ایک خوشہ، جنت میرے کو بالکل قریب، اس کی نعمتیں قریب، تو میں آگے بڑھ کر ایک خوشہ اس کا لینا چاہتا تھا۔ ولو اخذتہ لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں اس کا خوشہ لے لیتا، البتہ تو تم کھاتے اس سے جب تک دنیا باقی ہے۔ اگر میں ایک خوشہ بھی جنت کا اتار لیتا تو رہتی دنیا تک تم اس کو کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کی نعمتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ کبھی ختم نہ ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کسی موسم میں کبھی کسی زمان کا تو ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک خوشہ لے لیتا تو رہتی دنیا تک، دنیا اس کو کھاتی رہتی ہے لیکن ختم نہ ہوتا۔ اس سے بھی ثابت کیا کہ صحابہ کرام نے آپ کو نماز کے اندر آگے بڑھتے ہوئے اور پھر پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 749، حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال حدثنا ہلال بن علی عن انس بن مالک قال صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ثم راقی المنبر، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر آپ چڑھے، فاشار بیدیہ قبلۃ المسجد، آپ نے اپنے دستے مبارک سے مسجد قبلے والی جو سمت تھی نا مسجد، اس کی طرف اشارہ کیا۔ ثم قال، پھر فرمایا لقد رأیت الآن منذ صلیت لکم الصلاۃ، میں نے دیکھا ابھی جب میں نماز پڑھا رہا تھا تم کو، ابھی جب میں نماز پڑھا رہا تھا اس وقت میں نے دیکھا الجنت والنار، جنت اور جہنم کو، ممثلتین فی قبلۃ ھذا الجدار، ان کی تصویر اور شکل دکھلائی گئی تھی اس دیوار کی طرف، یہ جو قبلے کی طرف سامنے دیوار ہے، اس دیوار کے اندر مجھے پورا نقشہ جنت کا بھی اور جہنم کا یہ دکھلایا گیا۔ فلم ارى کل یوم فی الخیر والشر، اور نہیں دیکھی میں نے آج کی طرح کوئی خیر اور شر، آج کی طرح جو میں نے خیر دیکھی ایسی خیر بھی نہیں دیکھی، اور آج کے دن جو شر تھی اس طرح کی شر بھی نہیں۔ خیر کا تھی جنت کو بڑے قریب سے، اتنے قریب سے دیکھا، کہتا کہ آپ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کا خوشہ ہی توڑ لیا جائے، اتنے قریب سے میں نے جنت کو دیکھا، اور اس طرح جہنم کو بھی بڑے قریب سے اس کے مناظر کو دیکھا۔ تو آج کی طرح جو خیر اور شر جو میں نے دیکھی ہے اس طرح پہلے نہیں دیکھی۔ ثلاثاً، یہ 3 مرتبہ بات آپ نے فرمائی۔ اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ نماز کے دوران مقتدی اگر امام کی طرف ان کی نظر ہو تو اس سے ان کی نماز فاسد اور باطل نہ ہوگی، البتہ شروع سے لے کر آخر تک کی امام کی طرف یا آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، تو سجدے والی جگہ ہو، گاہے بگاہے اگر نظر آگے اٹھ بھی جائے تو اس سے نماز باطل اور فاسد نہ ہوگی۔ باب نمبر 92، باب رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، باب ہے نظر کو آسمان کی طرف اٹھانا نماز کے اندر۔ دوران نماز آسمان کی طرف نظر کا اٹھانا یہ کیسا ہے، یہ پہلے بات بتلا دی کہ اس کی سخت ممانعت ہے، چنانچہ حدیث نمبر 750، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا یحیی بن سعید قال حدثنا ابن ابی اروبہ قال حدثنا قتادہ ان انس بن مالک حدثہم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان کو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام یرفعون ابصار من السماء فی صلاتہم، آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ اٹھاتے ہیں اپنی نظریں آسمان کی طرف، نماز کے دوران ہی وہ آسمان کی طرف اپنی نظروں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں۔ فاشتد قولہ فی ذالک، آپ نے اس بارے میں سخت بات کہی، بڑے سخت الفاظ میں یہ بات کہی، حتیٰ قال، یہاں تک کہ آپ نے یہاں تک فرما دیا لَيُنْتَحْيَنَّ عَنْ ذَلِكَ، لوگ اسے ضرور باز آ جائیں، اپنے اس کام سے باز آ جائیں کہ نماز کے دوران اپنی نظروں کو اوپر اٹھانے کی طرف، اَوْ لَا تُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، ورنہ اچک لی جائیں گی ان کی آنکھیں،
اگر اس طرح نظریں اٹھائیں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بصارتی سلب کر لے، تو یہ دنیا کے اندر ان کو سزا ملے، اور آخرت کی سزا تو الگ ہے۔ تو اس لیے نماز کے دوران آسمان کی طرف نظر اٹھانا، دائیں بائیں نظروں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ سامنے کی طرف نظر اٹھائی ہے، یا آگے امام ہے بوقت ضرورت کہ پتہ نہیں چلا کہ امام سجدے میں پہنچ چکا یہ نہیں، اس طرح رکوع سجدے کے اندر جاتے یا اٹھتے وقت تھوڑا سا اندازہ لگانا ہے تاکہ امام سے تقدیم نہ ہو جائے، تو اس کے لیے اگر دیکھ لی جائے تو اس کا جواز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔